بلکہ ان کو سب چیزیں ختم ہو جانے کے بعد بھی کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ ان کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی پھر سے ان کو زندہ کھڑے ہونے میں طاقت دیتا ہے۔ وہ ایک نام ایسا ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جب اس نام کی بات آتی ہے تو سارے اختلافات پیچھے پھینک دیتا ہے، آدمی پیچھے پھینک دیتا ہے۔ عظمت رسالت کی بات ہے، نبی پاک کی بات ہے، ان کی عزت کی بات ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرا ایک جملہ ہے، میں اپنی تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ آج انجان علاقے میں بھی اگر میں جاؤں تو عزتیں ویسی ہی دیکھا میں نے، حیرت ہوتی ہے۔ میں کئی ایسے علاقوں میں گیا جہاں ہمارا ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کے لوگ جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن ان آبادیوں میں بھی جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہی عزت دیتے ہیں جو یہ جوش والی عزت ہے۔ وجہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے کپڑوں سے عزت نہیں دی جاتی، ہمیں ہمارے منصب کی وجہ سے عزت نہیں دی جا رہی ہے، نہ میرے خاندان کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی عزت ملتی ہے وہ رسول اللہ کے قدموں کی برکت ہے۔ توجہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے، چہرہ کالا تھا، لیکن مکہ والوں نے غلام بنا کر کے رکھا تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ سے جڑے، تکلیفیں تو آئیں، مصیبتیں تو آئیں، لیکن جانتے ہیں آپ، جب فتح مکہ ہوا 20 رمضان کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ مدینے سے چل کر مکہ آئے، اور مکہ جب فتح ہوا تو مکہ میں حرم پاک میں پہلی اذان دینی تھی، پہلی اذان اعلان کے ساتھ ہونی تھی۔ تو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے لیے کس کو بلایا؟ اسی بلال حبشی کو بلایا۔ اس مکہ کے فتح کے دن، فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب وہاں بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن حضور نے بلال حبشی کو بلایا، آؤ تم آؤ، اور اس کے بعد کہا کعبے کی چھت پر چڑھو۔ اذان کہیں سے بھی دے سکتا ہے آدمی، زمین پہ کھڑے ہو کے بھی دے سکتا ہے، یا چھوٹے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر کے بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن یہ کیوں کہا کہ بلال کعبے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو؟ دنیا کو یہ بتانا تھا، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے۔ اس کی عزتوں کا حال یہ ہے۔ اور ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ایک تاریخ، مکہ جب فتح ہوا تھا، مکہ کے فتح کے دن جو حالات تھے مکہ میں، وہ ایسے حالات تھے کہ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو حرم میں آیا اس کو امن ہے، جو عبد المطلب کے گھر میں آیا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آیا اسے امن ہے۔ یہ اعلانات حضور کی طرف سے ہو رہے تھے کہ جو ان علاقوں میں آیا اسے امان دی جائے گی، اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں نے آ کر کے سفارش کی، ریکویسٹ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، سب حرم میں آ نہیں پائیں گے، سب عبد المطلب کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، سب جو ہے ابو سفیان کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، اور کچھ آپ ایکسیپشن دے دیجئے، اور تھوڑا سا امن کے لیے بڑھائیے۔ اس دن کا ایک اعلان اکثر لوگ بولتے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاؤ راستے پر ایک جھنڈا لگاؤ، جھنڈا لگاؤ، اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا۔
کس کا جھنڈا؟ اور اعلان فرمایا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے آیا اسے بھی امان دی جائے گی۔ 10,000 صحابہ تھے، ان میں سے کسی اور کے نام کا جھنڈا نہیں، بلال حبشی کے نام کا جھنڈا۔ اور مکہ کے وہ کافر و مشرک جو اسی مکہ کی سرزمین میں بلال حبشی کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، ان کے جسم پر گرم سل رکھتے تھے، ان کو گرم ریت میں سلاتے تھے، انگارے کوئلے ان کے پیٹھ پر داغتے تھے، وہ سب وہاں پر موجود تھے۔ ان کو اپنے جان بچانے کی فکر تھی، جائیں تو کہاں جائیں، لیکن جب اعلان سنا کہ ایک جھنڈا بنایا گیا ہے بلال حبشی کے نام کا، اس جھنڈے کے نیچے جو آیا اسے امان ہے۔ آج وہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے آ رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا کو یہ بتایا، جس غلام رسول کو تم ہلکا سمجھتے ہو، ایک وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے اسی غلام کے جھنڈے کے نیچے تمہیں آنا پڑے گا۔ وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی ان کے پناہ لینی پڑے گی۔ حالات میرے عزیزوں، مکہ مکرمہ میں کیا بلال حبشی نے کبھی یہ سوچا تھا؟ جب ان کو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے اور گرم سل پر سلاتے تھے، ریت پر سلاتے تھے، ان کی پیٹھ پر انگارے رکھتے تھے، اس وقت انہوں نے سوچا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے؟ زندگی میں مصیبتیں کبھی آئیں تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ آج اگر کوئی اپنے طاقت کے بل بوتے تم پر ظلم ڈھا رہا ہو تو انتظار کرو کچھ دیر کی خاموشی۔ اچھا، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، ہم تو یہ سوچتے تھے کیرلا، تمل ناڈو سب انڈیا سے الگ ہی رہتے ہیں لوگ، خبریں وہاں کی ادھر یہاں کی ادھر زیادہ ہوتی نہیں، لیکن شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہے، اسی لیے میں نے تھوڑا جملہ ہی بولا تھا، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ یہ کسی کو ٹونٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے۔ مجھے بتاؤ، ٹرین میں کبھی بیٹھے ہوں گے آپ، تو ٹرین کبھی ٹنل کے اندر سے گزرتی ہے، ٹنل کے اندر سے جب گزرتی ہے، پہاڑ کو کاٹ کر کے راستہ بنایا گیا ہے، تو کیا پورے راستے میں اندھیرا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ٹرینیں ٹنل سے جب گزرتی ہیں تو پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، تو کیا جیسے ہی وہ اندھیرا آیا آپ گھبرا کر کے دروازے سے کود جاتے ہیں؟ نہیں کودتے، سب اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ سارے پیسنجرز کو معلوم ہے ٹرین چلا رہا ہے، ڈرائیور موجود ہے، پائلٹ موجود ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے کہ وہ چلا کر کے آگے لے جائے گا، اجالا آئے گا، سب کو پتا ہے۔ اور ٹنل کے اندھیرے سے کوئی گھبرا کر کے اترتا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں ڈرائیور پر ٹرین کے اتنا یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرا چلا جائے گا، تو کائنات کے رب العالمین پر کتنا یقین ہو۔ آج جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ وہ وقت بھی اس امت کے پاس تھا جب اٹلی، ناروے، ڈنمارک، یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے۔ اس دنیا کو سائنس ہم نے دیا ہے، اس دنیا کو آپ تاریخ تو کبھی پڑھیں، الجبرا ہم نے دیا ہے، علماء اسلام نے دیا ہے، بہت سارے کیمسٹری کے اصول علماء اسلام نے دنیا کو دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے پلین کا کانسیپٹ سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کا عباس بن فرناس نے دیا تھا۔ بڑے بڑے امام فخر الدین رازی جنہوں نے میڈیکل سائنس میں اپنی کتابیں لکھی جو آج تک اس سے ساری میڈیکل فائدہ اٹھا رہی ہے، اور بچوں کے بیماری پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب وہ ابو علی سینا کی ہے،
جو آج بھی امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بیس بنی ہوئی جڑ ہے. دنیا کو ہم نے میڈیکل سائنس، میتھس، فزکس، جیوگرافک، الجبرا، کیمسٹری کیا کیا نہیں دیا. میں 100 سے زیادہ ایسے علماء کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے اس پوری دنیا کو چلنے پھرنے کا انداز دیا ہے، سلیقہ دیا ہے. وہ ہمارا سنہرا وقت تھا، وہ ہمارا گولڈن ایرا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہماری اس جماعت کو تھوڑی نظر لگی اور ہمارے بچے اس راستے سے تھوڑا ہٹ کیا گئے کہ زمانے کی ساری ترقیاں ہم سے منہ پھیر لیں. وہ کامیاب تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، آج ہم ان کی تاریخ بتا کر کے فخر کر رہے ہیں. ہم وہاں کیوں نہیں پہنچ پائے؟ وجہ ایک ہی ہے. اقبال نے کہا تھا، شاعر مشرق، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک تم غلام تھے، پوری دنیا کے تم آقا بنے ہوئے تھے، پوری دنیا کے تم آقا بنے ہوئے تھے. ان سے تھوڑا سا مڑ کیا گئے، اپنا منہ پھیر لیا تم نے، تو دنیا نے اپنا منہ تم سے پھیر لیا، دنیا کو تم سے دور کر دیا گیا. اسی لیے آج بھی وہ طاقت و قوت، سب چیزیں تمہارے پاس ہوں گی، ساری چیزیں واپس پلٹ آئیں گی. ایک بار ہمارے بچے اور نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد تو کر لیں کہ میں نے دوسروں کے کیریکٹر بہت اپنائے، ایک بار اس دنیا کے سب سے کامیاب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اپنا کر کے تو دیکھوں. سچ بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ آپ لوگوں نے جو یہ عزتیں عطا کی ہیں کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم نبوی کا تھوڑا سا حصہ یہ علماء حاصل کرتے ہیں. تو دیکھو، تم نیچے بیٹھے ہو، ان کو اوپر بٹھایا گیا ہے. تھوڑا سا حصہ علم نبوی کا سینے میں کیا آ جاتا ہے، ان کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں. ارے شکل بھی اگر سنت کی اپنا لیا تو پورے معاشرے میں، کمیونٹی میں اس کی عزت الگ ہو جاتی. اور پھر آپ مجھے دیکھو، ہم نے ایک جملہ بھی اگر حضور کی عزت کے بارے میں کہا نا تو ساری دنیا کو ہماری طرف پھیر دیا جاتا ہے. لاکھوں دلوں کو اللہ تعالی ہماری طرف پھیر دیتا ہے. ہم نے سوشل میڈیا سے آپ کے دل نہیں جیتے. سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا یوٹیوب، انسٹا اور سوشل میڈیا کے زمانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. نہیں میرے عزیزو، جب تک اللہ نہ چاہے لوگوں کے دل نہیں پھرتے. دن میں 20-20 گھنٹے یہ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، بہتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک جذبہ سب کے دلوں میں. مجھے بتاؤ، میں 8 مہینے جیل کے اندر موجود رہا، تو کیا یہاں کے علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غائبانہ طور پر میرے لیے دعا کر رہا تھا؟ جس جگہ سے ہم گزرتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی. بوڑھی عورتیں کہتی ہم نے روزے رکھے. ان کے دلوں میں یہ محبت ڈالا کون؟ سوشل میڈیا نے نہیں ڈالا. جو حضور کی بات کرتا ہے اللہ اس کی محبت پورے مخلوق میں ڈالتا ہے، پورے مخلوق میں ڈالتا ہے. ہر جگہ کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالتا ہے. میں نے پریکٹیکل یہ دیکھا، ایک جملہ عزت رسول کے بارے میں کہہ دیا جائے تو لاکھوں دلوں کو اللہ ہماری طرف پھیر دیتا ہے. ایک جملہ. اور اگر کوئی اپنی پوری زندگی حضور کے لیے وقف کر دے تو پھر وہ زمانے کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزو، عزت اسی کی ہے جو ان کے ساتھ وفاداری کیا. باقی قبرستانوں میں جاؤ، قبروں میں کتنے ایسے ہیں جو چھپ گئے، پتہ بھی نہیں کون ہے.
دنیا سب کو بھلا دیتی ہے 40 دن کے بعد، سال کے بعد تو بیٹا بھی باپ کو بھولنے لگ جاتا ہے۔ ہاں اب تو جو جنریشن ہے ان کو داداؤں کے بھی نام معلوم نہیں پڑتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ معلوم ہوا تو دادا تک، پر دادا کا تو ختم، پتہ نہیں کیا نام تھا وہ نہیں یاد رہ جاتا۔ دنیا بھلا دیتی ہے مرنے کے بعد، اس لیے کہ خالی رہو گے، کچھ کام نہیں کرو گے تو دنیا بھی تم کو بے کام بنا دے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں بھولتی، چاہے وہ قبر کے اندر چلے جائیں۔ 800 سال ہو گئے اجمیر کے غریب نواز کو، کوئی بچہ بھولا نہیں ہے، کوئی بچہ بھولا نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس زمین پر رہ کر کے رسول اللہ سے وفاداری کیا۔ حضور کی زندگی، حضور کی عزت کے ساتھ وفاداری جو کرتا ہے اس کو زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کو سمجھاتے ہوئے ایک شعر میں کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، آ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ عزتیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ پاؤڈر لالی میں عزت نہیں ہے، یہ گلیمر کی دنیا میں عزت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ جھلکیوں میں آنے والے، ٹیلی ویژن پر تھرکنے والے، یہ مجرا کرنے والے، یہ زیادہ دن تک نہیں رہتے۔ جیسے ان کے چہروں سے جوانی ختم ہوئی، یہ دنیا نیا ہیرو ڈھونڈ لیتی ہے۔ ہاں یہ ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے، اور ایکٹر ہو کہ ایکٹریس ہو ان کی ایک لمٹ ہے۔ جیسے ہی زندگی اونچی بڑی ہوتی گئی، دنیا نئے نئے ایکٹر کو اپنا ہیرو بناتی ہے۔ اب ہم ان کے فین ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ختم۔ گلیمر کی دنیا میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کو پوچھا نہیں جاتا۔ یہی سیاست کی دنیا میں بھی ہے، سیاست کی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا کرسی پر بیٹھنے والا آج وہ نشہ میں ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ ارے تھوڑے بوڑھے ہو جاؤ پھر دیکھو کسی اخبار کے کونے میں بھی تمہارا نام نہیں رہے۔ ایسے بہت سارے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی بہت سارے ہیں۔ ان کو پارٹیوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھیے، آپ سے مشورہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ سیاست میں بوڑھا ہوا 40 سال بیچارہ کسی کی جوتیاں اٹھاتا رہا، جے 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 نعرے لگاتا رہا۔ بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو پارٹی بھی نہیں پوچھتی، گورنمنٹ بھی نہیں پوچھتی۔ یہ میرے عزیزو گلیمر کی دنیا کا بھی یہی حال ہے، سیاست کی دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا مصطفیٰ کے غلاموں میں ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سچ ہے یا نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کو، علماء دین کو کبھی یہ نہیں کہا جاتا ارے بوڑھے ہو گئے اب ان کا کام نہیں نا۔ یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جہاں بڑھاپے میں اس کو ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے۔ عام آدمی، جاہل آدمی کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ابا تم بوڑھے ہو گئے ہو، بیٹھو جوان لوگ فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہم نے علماء کو دیکھا ہے، جو عالم سب سے زیادہ عمر والے ہوتے ہیں، فقہ کے مسئلوں میں ان کو حاکم بنایا جاتا ہے۔ آپ فیصلہ دیں یہ آخری ہوگا۔ جوان علماء اپنی اپنی تحقیق پیش کریں گے، یہ بوڑھے عالم دین جو کہیں گے وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ یہ عزت کیوں؟ میرے عزیزو، میں نے اپنے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث، 74 سال کی عمر تھی، 74 ایئرز، لیکن لوگ ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار رہتے، ایک جھلک دیکھنے کو لوگ گرے پڑے جاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ عزت گلیمر کی دنیا سے آئی ہوئی نہیں، یہ مصطفیٰ کے قدموں سے آئی ہوئی ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے،
صرف نکتہ یہی ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی دنیا میں ہمارے بہت سارے بچے عزت ڈھونڈ رہے ہیں، کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں پر؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگ ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ تو داڑھی والا بنا دیں گے، یہ ملا مولوی بنا دیں گے، اور ہم کو تو عیش کرنے کی فرصت ہی نہیں دیں گے، مولانا لوگ پیچھے لگ جائیں گے۔ میرے عزیزو، مولانا لوگ تمہیں پیچھے لگے ہیں تو تمہیں عزت دلانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا تو جس کا غلام ہے اس کا پورا تو بن جا، آدھا ادھر کا رہے گا آدھا ادھر کا رہے گا تو بعد میں تیری حالت نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی۔ بنتے ہو غلام تو میرے مصطفیٰ کے، کہتے ہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی میں ایک سوال پوچھوں، سب لوگ نعرہ بھی لگا دیں گے، زور سے بولیں گے، ہوتا یہی ہے۔ میں سوال کروں ابھی، مجھے بتاؤ، کیا آپ میں سے کسی کو رسول اللہ کا غلام کہنے میں شرم آتی ہے؟ کیا حضور کا غلام کہنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہو؟ فخر سے کہتے ہو کہ ہم غلام رسول ہیں؟ اب یہی تو سوال ہے، کہنے میں جب تمہیں شرم نہیں آتی اور فخر محسوس کرتے ہو تو پھر بن کے دکھانے میں کس بات کی شرم ہے؟ بن کے دکھانے میں شرم کس بات کی ہے؟ ابھی تم نے مجھ سے کہا یا تو پھر جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، رسول اللہ کا غلام کہنے میں تمہیں شرم نہیں آتی تو پھر تم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، پھر مجھے شرم کیوں آ رہی ہے؟ پھر مجھے رسول اللہ کی سنت رکھنے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ میں بول تو رہا ہوں کہ فخر سے میں غلام رسول ہوں، لیکن کر کے دکھانے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ یہ تمہارے عمل میں اور تمہارے قول میں بڑا فرق ہے۔ تو پھر اسی کو کہا گیا ہے کہ بندہ یہ جھوٹا نعرہ لگا رہا ہے، سچی محبت کا نعرہ نہیں لگا رہا ہے۔ سچی محبت کا نعرہ لگانے والے تو وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ تھے میرے عزیزو، کیا زندگی تھی ان کی۔ میں قریب اب آپ کو ختم کرنے کے قریب آیا ہوں، اس لیے کہ جب ہم حضور کے عشق پر بولتے ہیں تو وقت گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کافی دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے اندازہ ہے، اور یہاں وقت کی پابندی کا لحاظ بھی ہے۔ بس آج کے دن تھوڑا سا صبر کر لیں، اور شاید گرمی بھی زیادہ لگ رہی ہوگی، اور ہم جہاں جاتے ہیں تو ماحول گرم ہوتا ہی ہے، ویسی گرمی آ جاتی ہے۔ دو صحابی ہیں، ایک سعد ابن ابی وقاص اور ایک عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہما۔ دونوں بہت قریبی ساتھی تھے، دوست تھے، دوست بہت جگری یار تھے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، دونوں نام یاد رکھنا۔ جنگ احد کا اچانک اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ احد کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بڑی فکر بھی تھی کہ وہ 3000 کے قریب مشرکین آئے ہوئے تھے۔ رات کے وقت بیٹھ کر کے دونوں دوست عبداللہ بن جحش اور سعد ابن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل میرے بھائی، میں دعا کروں گا تو آمین کہنا، اور تو دعا کرے گا میں آمین کہوں گا۔ اب دونوں کی دعا سنو توجہ سے۔ سعد ابن ابی وقاص پہلے دعا کرتے ہیں، اے اللہ کل احد کے میدان میں جنگ کے وقت جب میں اتروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سپاہی بن کر کے اتروں تو میرا مقابلہ ایک بہت بڑے پہلوان سے کرا دینا، عام آدمی سے لڑنے کی بات نہیں، آئے ہوئے دشمنوں میں سے سب سے بڑے پہلوان سے میرا مقابلہ کرا دینا۔ کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے، اور جب وہ گر جائے تو پھر میں خوشی سے اعلان کروں لبیک یا رسول اللہ۔ جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص کی یہ دعا تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا نعرہ لگاؤں۔ ان کی یہ دعا تھی۔ عبداللہ بن جحش آمین آمین کہہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن جحش دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا کیا تھی؟ کہتے اے اللہ جب میں میدان احد میں اتروں، دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو، تو میں محبت مصطفیٰ میں لڑتے لڑتے پورے جھنڈ کے اندر چلا جاؤں،
لوگ کبھی مجھے دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، کبھی سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، میں ہر زخم پر میرے رسول اللہ کی عزت کا نعرہ لگاؤں۔ یہ ان کی دعا تھی کہ میں زخم کھاتا جاؤں اور نبی کی عزت کا نعرہ لگاتا جاؤں۔ دونوں نے دعا کی، دونوں نے آمین کہا۔ جنگ دوسرے دن ہوئی، اتفاق ایسا کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی۔ سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ ایک بہت بڑے پہلوان سے ہوا۔ وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ 100 لوگ اس سے لڑنے کے لیے ڈرتے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص نے اس کا مقابلہ کیا، ویسے ہی مقابلہ کیا جیسے ان کی تمنا تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ پھر جب وہ گر گیا تو حضور کی عزت کا جھنڈا لہرایا۔ شام میں جنگ ختم ہوئی۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے جگری دوست کو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، عبداللہ بن جحش کہاں ہے؟ میدان میں جب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن جحش کی شہادت ہو گئی، وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے۔ جس کا بہت قریبی دوست شہید ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن جحش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے، 80 ٹکڑے کر دیے گئے۔ سعد ابن ابی وقاص آئے، عبداللہ بن جحش کا صرف سر تھا، باقی سب ٹکڑے تھے۔ جمع کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے دوست، کل میں نے بھی دعا کیا تھا اللہ سے اور میری دعا بھی قبول ہوئی، اور تو نے بھی دعا کیا تھا۔ صحابہ نے بتایا عبداللہ بن جحش جب میدان میں اترے تو مشرکین نے ان کو گھیر لیا، کبھی دائیں سے مار رہے تھے، کبھی بائیں سے مار رہے تھے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، اتنا مار رہے تھے، مگر یہ جوش میں حضور کی عزت کے نعرے لگا رہے تھے کہ فدا کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ پھر شہید ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے۔ اب سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی، دعا میں نے بھی کیا تھا، دعا تو نے بھی کیا تھا، میں نے مارنے کی دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ لیکن سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے عبداللہ بن جحش، میری دعا سے تیری دعا بہت اعلیٰ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ میں مارنا اور ہے، لیکن حضور کی محبت میں قتل ہو جانا اور ہے، فنا ہو جانا اس کا مزہ ہی اور ہے۔ جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ جس کو حضور کی محبت میں ہی اس درد میں مزہ آتا ہو تو وہ علاج کیوں کرائے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج ربیع النور شریف کا ماہ مبارک آ چکا ہے، ہر گلی سج گئی ہے اور چہرے رونق سے بھرے ہوئے ہیں، مگر میرے عزیزو آج اپنے حالات کی طرف بھی دیکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جمعرات کو فرشتے میری امت کے اعمال میرے سامنے لا کر کے پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں ہفتے بھر میں یہ کام کرتا رہا، اتنی نمازیں چھوڑا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنی چغلیاں کیا ہے، اتنے دھوکے دیا ہے۔ یہ سب رپورٹ جب حضور کی بارگاہ میں فرشتے لے کر کے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں امت کے جب یہ اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں تو مجھے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں استغفار کرتا ہوں، اور اچھے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ میلاد میں جھنڈے لگانے والے، لائٹنگ سے روشن کرنے والے، کیا آپ نے یہ بھی سوچا کہ اس ہفتے جب میرے اعمال میرے نبی کے پاس پیش کیے جائیں گے تو حضور پر کیا گزرے گی، کیا بیتے گی؟ کبھی تو اپنی زندگی کو ایسا سنوارو کہ جب ہماری خبریں حضور تک پہنچیں تو میرے آقا کی نظر ہو جائے، اور پھر اتنا فرما دیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما دیں کہ چھوڑ دو اس کو، یہ میرا ملنگ ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ میرا دیوانہ ہے۔ بس اتنی زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچیں تو منکر نکیر بعد میں آئیں، پہلے رسول اللہ تشریف لائیں۔
میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ یہ کس کے لیے کہا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جو حضور کی محبت میں یہاں زخم کھایا، حضور کی محبت میں تانے برداشت کیا، حضور کی محبت میں لوگ اس کو ٹانٹ مارتے رہے، اس کو پرانا کہتے رہے، اس کو ایسے تانے مارتے رہے کہ یہ اس زمانے کا آدمی نہیں ہے، اس کی شکل دیکھو۔ میرے آقا نے خود فرمایا ایک دور ایسا آئے گا تم پر کہ تم اگر ایمان پر قائم رہو گے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے ہنستے ہوئے ایسا ٹانٹ ماریں گے جیسے ایک زنا کرنے والے کو مارا جاتا، ایسا لوگ تعجب سے دیکھیں گے تمہیں جیسے چوروں کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ دور ایسا آ جائے گا اچھے لوگوں کو لوگ تعجب سے دیکھیں گے، یہ دیکھو یہ مومن جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ سنی جا رہا ہے، یہ تعجب سے لوگ دیکھا کریں گے۔ ایک وقت آئے گا، حضور نے فرمایا، کیونکہ سب جگہ برائیاں برائیاں برائیاں، فیشن بن چکا ہوگا برائیاں، اور ننگا گھومنا لوگوں کے اندر ٹرینڈ بن چکا ہوگا۔ دیکھو اس دنیا کو، ہمارے بچوں کو کیا بنا کر کے رکھا ہے۔ کئی نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کانوں میں بالیاں پہن لیا، چوٹی بھی رکھ لیا، نتنیاں بھی لگا دیا، چوڑیاں بھی پہنا دیا۔ ارے مرد، اچھے بھلے مرد کو اس نے پتہ نہیں نامرد بنا دیا، اور دنیا عورتوں کو، لڑکیوں کو آدھے لباس میں لے کر کے آ گئی، لباس ہی ان کا اتار دیا اور کہا کہ نہیں یہ مسلمان چار دیواری کے اندر رکھتے ہیں اور اتنا اوڑا کر کے رکھتے ہیں، یہ پابندی کائے کی؟ یہ سب تم کو کیوں اندر قید کر کے رکھتے ہیں؟ اور لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے ہاں یہ اتنا پردے میں کیوں رکھتے ہیں، اتنا چھپا کے کیوں رکھتے ہیں؟ کاش ہماری بچیوں کو اتنی بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں کتے بہت ہیں، قیمتی چیز کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، اور کبھی عزت کے لیے غلاف بھی ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے گھر کے اوپر غلاف نہیں، لیکن اللہ کے گھر کعبے کے اوپر غلاف ہے۔ کیوں؟ عزت والی چیز کو چادر سے ڈھانکا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو برقع اسی لیے پہنایا کہ وہ عزت والی ہے۔ ان کو دنیا کیسا مائنڈ واش کر رہی ہے کہ نہیں یہ پرانے خیالات ہیں، نکلو باہر، بال کھولو، جسم دکھاؤ۔ جو عورت جتنا جسم دکھائے گی اتنا اس کو فیشنیبل سمجھا جاتا ہے، اس کو پوش سمجھا جاتا ہے، ہائی لیول کی سوسائٹی کی عورت سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا نے تمہیں جانور بننے کی صلاح دی ہے اور میرے مصطفیٰ نے تمہیں انسان بنایا۔ انسان میں اور جانور میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ جانور ہے جو کبھی ماں سے بھی زنا کرے، بیٹی سے بھی۔ ان کے ہاں ماں بیٹی رشتہ ہوتا ہے، جانور کو بھلا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جانور جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کو عقل ہی نہیں دیا گیا۔ جانور آپس میں سب کے ساتھ جوڑا کھا رہا ہے، جمع کر رہا ہے، لیکن یہی کام اگر انسان کرنے لگے، اس کو فیشن دیا جانے لگے، تو میرے عزیزو یہ دنیا تمہیں جانور بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے یورپ میں جا کر کے دیکھو، وہاں پر اکثر بچوں کو ان کے باپ کا پتہ نہیں، اس لیے کہ شادی جیسے نظام کو توڑ کے رکھ دیا۔ ضروری نہیں ہے لیو ان ریلیشن شپ میں رہو، بس کوئی بھی لڑکی پسند آئے اس کے ساتھ چلتے رہو، ایک بچہ ہو جائے، دو بچے ہو جائے، اس کے بعد سوچا جائے گا شادی کرنا ہے۔ یہ ٹرینڈ ہے، رواج ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹی کرتے ہیں، 3 بچے ہو گئے لیکن شادی نہیں ہوئی۔ یہ نظام توڑ دیا گیا، یہ جانوروں کی طرح رہو، پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ جانور ہے جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، ہم انسان ہیں، انسان کو پابندی میں ہی رہنے میں بھلائی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت برا جانور بن جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، آزاد ہونے کی کوشش مت کرنا، اپنے آپ کو رسول اللہ کی غلامی میں باندھ لو۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے بلال حبشہ سے آئے تھے اور حضور کے قدموں سے جڑے تھے تو کعبے کی چھت پر پہنچا دیے گئے تھے۔ عزتیں بڑھتی ہیں، ابو بکر آئے تو صدیق بنے، عمر آئے تو فاروق بنے، عثمان آئے تو ذوالنورین بنے، علی صرف 9 سال کی عمر میں
रसूलुल्लाह के पास आए थे, पतली पतली टांगें थीं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया था कौन है जो मेरा इस्लाम कबूल करेगा, तो सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब आगे आए, कहा मैं ईमान लाता हूं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया 9 साल का बच्चा मेरे साथ क्या करेगा, बल्कि हाथ उठाकर दुआ किया, कहा ऐ अल्लाह इसकी टांगों में, इसके बाजुओं में ताकत अता फरमा। रसूलुल्लाह की दुआ थी। दुनिया ने देखा फिर हैदर कर्रार किसका नाम था, शेर खुदा किसका नाम था। 40 सहाबा मिलकर के खैबर का जो दरवाजा उठा नहीं पा रहे थे, वो तन्हा अली इब्न अबी तालिब ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। ये सदका है हुजूर से जुड़ने का। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया उसकी इज्जतें बढ़ाई दी गई। और आज हम जो हुजूर की तारीफ बयान करने के लिए आए, आप भी क्या सुनने के लिए आए? हुजूर की तारीफ सुनने के लिए आए, और हम हुजूर की तारीफ बयान करने के लिए आए। सच में बताऊं, हुजूर की तारीफ करने से हुजूर का मकाम और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनका खुदा खुद उन्हें बढ़ा चुका है। वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमाया अल्लाह ने, ऐ रसूल हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया है। तो हम जैसे लोग हुजूर की तारीफ करके हुजूर को क्या बढ़ाएंगे? नहीं, हकीकत बात यह है हुजूर की इज्जत हम नहीं बढ़ाते, जब हुजूर की तारीफ करते हैं तो हम खुद बढ़ जाते हैं। जो तारीफ करता है वो बढ़ता है, जो तारीफ करता है वो बुलंद होता है। अबू जहल हुजूर को क्या गालियां देता था पता है किसी को? अबू लहब, उतबा, शैबा, ये सब जितने जाहिल गुजरे, गुस्ताखान रसूल, क्या क्या बोलते थे हुजूर को। जुमले किसी को याद नहीं, इतना पता है कि गुस्ताख थे, क्योंकि उनके जुमले महफूज नहीं। लेकिन हसन बिन साबित रसूलुल्लाह की बारगाह में जो कहते थे, आज वो महफूज है। हसन बिन साबित हुजूर को देखकर कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। एक सहाबी हैं, कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको ऐसा हसीन बनाया कि आज तक आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। दूसरा शेर उनका सुनो, पहले तो कहा मेरी आंखों ने देखा नहीं, हो सकता है कोई सवाल करता आपने नहीं देखा होगा, आप मक्का मदीने में ही रहते हैं, दुनिया में कहीं होगा? आपने शेर में इतना ही कहा मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं। लेकिन उसके जवाब में दूसरा मिसरा कह दिया, वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। और ये बात जब हुजूर की तारीफ किया तो उनके जुमले भी महफूज हैं, उनकी जिंदगी भी महफूज है। और आज 700 साल गुजर गए, बच्चे बच्चे को याद है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका बुर्दा। शरफुद्दीन बुसीरी को कौन नहीं जानता? 800 साल पहले, वो हिंदुस्तान के नहीं, तुम्हारे गांव के भी नहीं, मिस्र के रहने वाले अस्कंदरिया शहर में दफन हैं, लेकिन उनके लिखे हुए कलाम रोज़ा रसूल पर भी लिखे हुए, बच्चे बच्चे के दिल पर हैं। क्यों? जो नबी की इज्जत में बोलता है उसका जुमला महफूज हो जाता है, और गुस्ताख जो भौंकते हैं कुत्ते, वो फना हो जाते हैं और उनके जुमले भी खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। ये वो मौसम के कीड़े हैं, मौसम जाते ही कीड़े भी गए, इनकी तारीख नहीं है। लेकिन जो हुजूर की इज्जत में बोल करके गए वो हमेशा रह जाते हैं। आपको पता है ये जुमला तो सबको याद है, कौन कहा था? मैं आपसे पूछता हूं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ सल्लू अलैहि। ये याद है सबको, सुना है आपने, लेकिन कैसे सुना? एक फारस के रहने वाले सादी शिराजी ने कहा था 700 साल पहले, 600 साल पहले कहे हुए लोगों की बातें महफूज हैं, और अभी 20 साल पहले जो कुत्ता भौंक करके चला गया वो मालूम नहीं, याद नहीं रखे जाएंगे। हुजूर की जो तारीफ करता है उसकी हर चीज महफूज हो जाती। आपको पता है मौलाना अब्दुर्रहमान जामी फारसी में कहते हैं, तनम फरसूदा जहां पारा
ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ فارسی کلام ہے لیکن پوری دنیا میں محفوظ ہے، اور انہی عاشقوں میں ایک عاشق کا نام آتا ہے امام احمد رضا خان۔ ارے میں تو کیرلا جا کر کے آ رہا ہوں، ملیالم بولنے والے جن کی باتیں تو باؤنس جاتی رہتی ہیں، شمال ہند والوں کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ یہ گالی دے رہا ہے کہ خیریت پوچھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں۔ لیکن ان لوگوں کی زبان سے بھی میں نے دیکھا، ہمیں دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صلاح، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں صلاح۔ شعر پڑھتے جائے، ملیالی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے کچھ؟ کہا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن عشق میں بولا ہوا ہے، عشق میں بولا ہوا ہے تو سنتے ہیں تو روح جھومنے لگتی ہے۔ جب عاشق رسول کسی بھی زبان میں بولے، اللہ اس کے جملوں کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے کلام کو محفوظ رکھتا ہے۔ 100 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کبھی ادھر آئے نہیں، لیکن ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا چرچا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے، وہ زندگی بھر عظمت رسالت پر قصیدے پڑھتے رہے۔ جب کبھی اعلیٰ حضرت کو کسی نے آ کر ایک تحفے میں گلاب بھی پیش کیا تو آپ نے کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اپنے رسول کو یاد کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ بس بہت جلدی۔ اس لیے میرے عزیزو اپنی زندگی کو ایسی بناؤ کہ تمہارا نام رسول اللہ کی تعریف کرنے والوں میں شمار ہو۔ آج تاریخ لکھی جائے گی، کل بھی لوگ پہچانیں گے منگلور کی سرزمین پر صفا اکیڈمی میں بیٹھ کر کے حضور کی عزت کی بات کرنے والے کون تھے، اور ایک وہ تھے جن کو لائٹ لگتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول میں لائٹ کیوں ہے؟ ارے لائٹ ہماری مسجد پہ لگی ہے، چہرہ تمہارا کالا کیوں ہو رہا ہے؟ حضور کی عزت میں تم اپنے بیٹوں کے برتھ ڈے پر بڑے بڑے کیک لگاؤ اور موم بتیاں جلا کر کے اسراف کرو، اور یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ بیٹا بعد میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بننے والا ہے کہ ڈاکو بننے والا، پھر بھی تم بڑی شور سے برتھ ڈے منا رہے ہو۔ اور ایک میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، جو سب کو پتا ہے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ رسول ہے، وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں۔ ان کا آنا کیا ہمارے لیے رحمت نہیں ہے؟ ان کا آنا پوری کائنات کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے، تمہارے درمیان بھیجا ہے؟ تو وہ رسول جب آئے تو میرے عزیزو خوشیاں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ابھی 15 اگست گیا، یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے، ارے وہ تو 80 سال ہو گئے، ہر سال جھنڈا لگاتے ہو، ہر سال پھول پھینکتے ہو، ہر سال لوگوں کو مبارکبادی دیتے ہو۔ ایک ایسی تاریخ کو ہم بھلانا نہیں چاہتے کہ ہمارا دیش غلامی سے آزاد ہوا تھا، ایک اچھا دن ہماری اس وطن میں آیا تھا 15 اگست کو، سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس میں ہندو کیا مسلم کیا جتنے بھی دیش واسی ہیں سب مناتے ہیں، اور آج تک کوئی کہتا نہیں پوچھتا نہیں، کیونکہ پتا ہے آج نہیں آزاد ہو رہا ہے، ہر 15 تاریخ کو نہیں آزاد ہوتا ہے، ہو کر 80 سال ہو گئے، لیکن ریپیٹڈلی ہر سال اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو 12 ربیع الاول کو اس کائنات کا نقشہ بدل گیا تھا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ میرے مصطفیٰ جب آئے تو ظلم کو مٹانے والی تاریخ کا دن ہے، امن کو قائم کرنے والی تاریخ کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ وہ بچیاں جو پیدا ہوتے ہی قبر میں دبا دی جاتی تھیں، ان بچیوں کے زندہ رہنے والا دن 12 ربیع الاول ہے۔ عورتوں کی عزت دینے والا
दिन 12 रबीउल अव्वल है, यतीमों को इज्जत देने वाले का दिन 12 रबीउल अव्वल है। बेवाओं को तो जंगलों में भेज दिया जाता था, मगर मेरे मुस्तफा ने बेवाओं को गले लगाकर निकाह करके पूरी दुनिया में उनकी इज्जतों को बढ़ाया। 12 रबीउल अव्वल ना होता तो ना ये रमजान होता, ना ये कुरान होता, ना ये मस्जिदों से अजान गूंज रही होती, अरे ना तुम होते ना हम होते, ना ये नाम के तस्करे होते, हुजूर ना होते तो कुछ ना होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जान है। मेरे अजीज हो, आप इस बात को फैलाए हुए लोगों की बातों की तरफ ना जाएं। मीलाद कहां से साबित है, मीलाद कहां लिखी हुई है, जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों करते हो, ये सब तुम्हारे खुराफात हैं, तुम्हारी बिदातें हैं। मैं नौजवानों से कहता हूं ज्यादा बहस में मत पढ़ो, उनसे कहो मीलाद कहां है, हमारी किस्मत में। बस मीलाद कहां है, किस्मत में है। ये किस्मत वाले लोग करते हैं जिनको नबी से प्यार है, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। और किसी को दर्द हो और तकलीफ हो और चेहरे को मोड़ आए और उनको बर्थडे में कोई तकलीफ नहीं, उनको पूरे दुनिया भर के कोई डे बनाओ, फादर डे, मदर डे, वुमेन डे, कुत्ता डे, हाँ एनिमल डे भी है, सब मना लो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह का दिन आए तो सवालात पर सवालात, सवालात पर सवालात। मेरे अजीजों, एक बात समझ करके चलो, मीलाद में होता क्या है, हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मैं गाने बजे, डीजे, नाच, इन सब की हिमायत नहीं कर रहा हूं कि जुलूस में ये सब करना चाहिए ना। उस दिन पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि रसूलुल्लाह के अखलाक कैसे थे, वो पैगाम देने का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इस मीलाद मुबारका में हमें सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। रब तबारक व तआला इन नौनिहालों के दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा की धड़कनें अता फरमाए। जब तक जिए तो अल्लाह तेरे नबी के कदमों में जिए और हमारी इज्जतों को हुजूर के कदमों से जोड़ कर अता फरमा। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती सलमान असहर जिंदाबाद। देखिए कोई आगे नहीं आएगा, सब लोग उधर ही बैठ जाए, सब लोग उधर ही बैठ जाए। देखो हम सब लोग बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं, सबको